كل هم وغم سينجلي بعلي الہی مجلس ادا محنت انصرام مسائی عظیم قبول فرما۔ خدایا اس مجلس پاک کا اہتمام سادات عظام بانیان مجلس میجر سید نبیل حسن شرازی سید نوید حسن شرازی مالک توفیقات خیری چیزا فرما، رزق حلال وسعت و برکت فرما، بحق چہاردہ معصومین عظیم عبادت ثواب خاندان سادات جملہ مرحومین تک پہنچا۔ الہی حاضرین و سامعین حاضرین مجلس نشین فرش ازا دامن اجلہت ساریاں دعاں رکھ دن، تیری ذات دلند بہت جانن والی ذات ہے۔ خدایا کسے سائل بارگاہ والی خراسان چو خالی نہ لٹا، میرا اللہ جملہ دی حاجات شرعی مستجاب فرما، سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما، آئمہ علیہ السلام دی جتنے گستاخ میں خدایا نیستو نابود فرما، میرا اللہ نے دی پشت پنائی کرنا لنو تباہ و برباد فرما، محبان اہل بیت سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما، دشمنان پاکستان دشمنان سیدان نیستو نابود فرما، وارث کائنات وارث خون حسین وارث صف ازا بقیت اللہ لازم امام قائم دا جلدی ظہور قبولیت خاطر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات سادات مومنین اہالیان منصور آباد شرفاء علاقہ سادات نظام بہت قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان، اللہ اپنے بندے نال 70 ماہ زیادہ پیار قطعی طور سے اللہ نے انسان جہنم واسطے خلق نہیں کیتا، جنت واسطے خلق۔ میرے اللہ نے انسان دی بقا دی خاطر ایک نسخہ تحریر فرمایا جس کا نام ہے دین اسلام۔ انسان دی خلقت اور مزاج نے مد نظر رکھے میرے مالک نے جڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند آئی وہ دین اسلامی حلال نہیں، جڑی چیز انسان دی انسانیت واسطے نقصان دے آئی وحدہ لا شریک نے حرام لکھا۔ یعنی حلال اور حرام دا فلسفہ انسان دی بقا، یعنی اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ٹھیک ہے، انسان اپنے ذہن جو غلط فہمی کر دے کہ میں حرام کھاتا تو خدا دا نقصان ہو جائے گا، اگر میں حلال کھاتا تو اللہ میاں دا فائدہ ہے، سارا جہان حرام کھائے وہ دی قدرت نو نقصان ہوئی تھی، ساری دنیا حلال کھائے وہ دی توحیدی چیزا فرما۔ اللہ اپنے بندے نال پیارا ہے، میرے مالک نے جڑی چیز حلال کیتی ہے انسان واسطے فائدہ مند دیتا حلال ہے، حرام کیتی ہے انسان واسطے نقصان دیتا ہے۔ میں چھوٹی جی مثال دیتا ہوں، بکرے دا گوشت حلال ہے کھا لینے ہیں، خنزیر دا گوشت حرام ہے نہیں کھاتے۔ خنزیر حرام کیوں ہے، بکرا حلال کیوں ہے؟ خنزیر دا قصور کی ہے، بکرے دی فضیلت کی، مخلوق دو بھی خدا دی نہیں، اس سے ہی اللہ بکرہ پیدا کیتے اس سے اللہ خنزیر پیدا، ایک حلال کیوں ایک حرام کیوں؟ میرا اللہ دوے تیری مخلوق نہیں، ایک دا گوشت میرے دے حلال کیتے ایک دا حرام کیوں کیتے؟
فرمایا میرا بندہ میں تیری بقا چاہنا، میں تیری تندرستی چاہنا، بکرے دا گوشت تیرے واسطے مفید ہے میں حلال کیتا، خنزیر دا گوشت تیرے واسطے نقصان دہ میں حرام کیتا۔ مالک دوے گوشت نے، دوے جانور نے، یہ فائدہ مند نقصان سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا میرا بندہ بکرے دا گوشت کھائیں گا جس میں توانائی آئے گی، خنزیر دا گوشت کھائیں گا جس میں بے حیائی آئے گی۔ اگر کوئی ہے بندہ ساؤنڈ دے نیڑے اس نے کوئی سیٹنگ کرے، چلو توجہ جناب دی، پھر میں نمانے لگتا ہے۔ شراب کیوں حرام ہے؟ شربت کیوں حلال ہے؟ دوے لیکوڑ نے، دوے مایا نے، دوے پانی نے، بیکھنی دوے کیسے سے ایک شربت حلال کیوں کہ حرام کیوں؟ میرے اللہ دعا دی رنگت ایک جیسی ہے کہ روح افلائی کے شراب میں ایک گلاس حلال کیتے، ایک گلاس حرام کیتے۔ فرمایا میرا بندہ تو رنگت دیکھ رہے ہیں، تو اپنے آپ کے اثرات نہیں دیکھ رہے۔ میں دن ٹھیک رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ روح افزا تیرے واسطے مفید ہے، میں کہ حلال ہے۔ شراب تیرے واسطے نقصان دی، میں کہ نہ بھی مالک کی مطلب۔ فرمایا روح افزا پئیں گا تیرے ذہن و سکون آئے گا، انرجیٹک ہے۔ شراب میں تیرے واسطے تو حرام کیتا ہے کہ تیرے ذہن نو، تیرے سینس نو ختم کر دے گا۔ شراب دے بعد دن پتہ نہیں لگنے لگا سامنے ماں کھلوتی ہے، بہن کھلوتی ہے یا کی کھلوتی ہے۔ جیڑا بھی مقدس رشتیاں دی پہچان مکائے وہ حرام ہے۔ فیصل آباد، منصور آباد میں جملہ کھاں جناب دے چہرے ویکھاں، شراب کیوں حرام ہے؟ مقدس رشتیاں دی پہچان ختم کر دے۔ ہن پتہ لگے اسی یزید تے لعنت کیوں کی؟ پہچان ختم کر دے ہوئی ادھر ماں بہن دی وہ بھی بڑھیا ٹھیک نکاح کر جینا بھی مقدس رشتہ دی پہچان ختم کرے ہو۔ اللہ انسان کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے، میں لمبا نہیں پڑھنا چاہتا، میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ سنی شیعہ بھائی بیٹھے صاحبان علموں کی کرتے، صاحبان مطالعہ ہونے بالخصوص اہل سنت و یم جنریشن پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ ہیں۔ دین اسلام میں فلسفہ حلال و حرام انسان کو مد نظر آتا ہے۔ جیڑی جیڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند ہے حلال ہے، جیڑی جیڑی چیز انسان دی انسانیت واسطے نقصان دہ حرام ہے۔ کیوں میں اتنی بحث کرتا ہوں؟ ماتمداری ہوئی بات ہے۔ میرے اکثر بات شاید تبوت پر آؤں ساڑھے اہل سنت بھائیوں میں ساڑھی محفل تے اعتراض نہیں، ساڑھے کوئی مسلمان بھائی ادھر ماتم اچھا نہیں، ماتم نہیں کرنا چاہیے، پاگل ہے شیعہ زندہ تو ماتم کر دیں، غلط ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں تیری ماتمی کر کے دوں، میں حسین بادشاہ کا قداغار چھوٹا جزا کر رکھا، ڈیفینس کرنا میرا ڈیوٹی، دلائل دینا میری ڈیوٹی، منو نہ منو جناب دے کر دیں۔ الحمدللہ فقہ جعفریہ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس دے سامنے ساڑی شرمندگی تو سر لگو جائے، اس سے واضح ہے کہ معصوم نو منیا۔ ہاں جناب ماتم سمجھ نہیں آنے، نہ کرو پلیز نہ کرو، اس وقت تک سجدہ بھی فائدہ نہیں جب تک ایت کو نہ ہو۔ کسی دن پریشر آ کے میرے سنی بھائی ماتم نہیں کرنا، ہاں اسی ماتم چھوڑ دیتے ہیں، سن چھڑا لو، لیکن دلیل نہ، پیار نہ، جبر نہ نہیں، فکر نہ۔ لا اکراہ فی الدین، میرے پیغمبر دے دین اس گن پوائنٹ نہیں، ڈنڈا نہیں، جبر نہیں، فکر ہے، دلیل نہ چھڑا لو، اسیہ چھوڑ دینے مانتا۔ شراب کیوں حرام ہے؟ بے حیائی دے دیا۔ خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے؟ انسان بے حیا کر دے۔ یہ مطلب ہے جیڑی جیڑی چیز انسان کو نقصان دین دی حرام ہے۔ 1400 سال ہو گئے تو آخر ماتم حرام ہے، ماتم حرام ہے۔ مہربانی دس، من ماتم دے سائیڈ ایفیکٹ دس۔
اسی شیعہ نو ماتم نہیں کرن دینا. کیوں جی ساڈے بزنس نو لاس ہو رہے ہیں. یہ ماتم کرتے ہیں معاشی حوالے نال سارا ملک کمزور ہو رہا. سمجھ آ رہی جی ملکی نقصان ہے. ماتم نہ کرو. اسی ماتم نہیں کرن دے گا. کیوں؟ کنکریٹ کی گلی بنوائی ہے, اتنا خرچہ کیتا ہے. ماتم کیتا نے گلی پھٹ گئی, بیٹھ گئی. سمجھ آ رہی ہے باقی نقصان ہے. لاجک پیش کرو. ماتم دا اے نقصان ہے. جیڑی چیز حرام ہے ملا دے آکھن تے حرام نہیں ہوتی. مولوی تیری سوچ کا نام حلال حرام نہیں. خدا دے قانون مصطفیٰ دی شریعت دا نام حلال. جیڑی چیز حرام ہے انسان نو نقصان دین دی تا حرام. ماتم حرام ہے. اے ماتم رکھ سر سے قرآن آئی تک تو سینے دے ہاتھ نہیں مارے. اے تو ہاتھ چاہے ہاتھ مارے حرام کی. چلو میں لطیف کے اشارہ کراں. فیصل آباد دی دھرتی سماعتاں دے حوالے نال بہت زرخیز شبیر دی حوالے نال زمیناں دے ماتم. ہاتھ میرے سینہ میرے سٹ ایتھے تکلیف ہوتے کیوں. مہربانی خلصاں امام کا فضائل پڑھنا چاہتا. میں بالکل پاک خدا میں رہتا. انہوں دی ربائی نے میرا ذہن نہیں تھا. متولیاں وہ اکثر ربائی پڑھتے ہیں ماتم دے حوالے. پھر میں نے لگا کہ یقیناً ماتم داری تے ہے تو میں عمدن پھر اپنی بات چیتا. چلو کسی تک پروف پہنچے گا. ماتم دے ذکر نہیں کریں گے بھائی. ماتم دے سائیڈ ایفیکٹ دسو. ماتم دا نقصان پچھلے سال کیتا نے شیعہ بارشیں ختم ہو گئی ہیں. ساڈے ماتم کرن نال اگر کوئی موسمیاتی تبدیلی ہو رہی پھر بھی ٹھیک ہے جی. ماتم کرن نال فیصل آباد گرمی زیادہ پہ رہی ہے. ٹھیک ہے اسی چھوڑ دیں. نقصانات دسو. ہائے ہائے بیدار مجمع. اگر مولوی صاحب کو ماتم دا نقصان نہیں دس سکتا, پڑھے لکھے مجمع میں ماتم دا فائدہ دسنا چاہتا. فیصل آباد ماتم حلال ہے. کرونا فورتھ ویو. کرونا دے سامنے انسان دیاں ترقیاں, انسان دے پول کھل چکے. اپنے آپ ورلڈ لیڈر سجنا والے بیٹھ کے امریکہ دے انگلینڈ دے کھڑ پین. کرونا منہ پر میں سکتے کھل گیا پول انسان تیری ترقی دا. پتہ ہی کوئی نہیں. اجے تک دا پتہ ہی نہیں ہے کی. آئے آئے دسدا بھی نہیں تے چھڑدا بھی کٹ نہیں. ایک وائرس ہے سمجھ کوئی نہیں آتی. بلا کی یہ کب پتہ نہیں. ادھا پتہ لگے تو کوئی دوائی بنے. اجے تک میڈیسن ہے ہی نہیں. میڈیسن ہوئے جو اس کی ماہیت و حقیقت دا پتہ لگا. وہ ہر تریجے چوتھے مہینے اپنی شیپ چینج ہے. جا جا میرا مالک کرم فرمائے. ریالٹی یہ مزاق بھی نہیں. کرونا حقیقت ہے. اس میں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. لیکن انسان بے بس ہو گیا. اسی تو پھر بھی کسی کی گن میں تھی چی نہیں نا ساڑا ملک نے. اسی تو ترقی پذیرہ میں بھی نہیں. جا بہت ہلے وہ جو میڈیکلی حوالے نہ WHO ختم. پتہ ہی کوئی نہیں. میں ایک جملہ اپنا پھر جناب دے چہرے دے رونق دی زیارت کراں. میں حیران ہاں دنیا لے امریکہ انگلینڈ تواڈے کول چھوٹے جے وائرس دا مقابلہ نہیں ہو سک رہا تو بقیت اللہ دا مقابلہ کیا ہے. امام منتقم دا مقابلہ بقیت اللہ ہے. ویکسین علاج نہیں, حفاظت ہے. ویکسین اس کا علاج نہیں, پروٹیکشن. ویکسین لوان دے بعد اور میڈیکلی گارنٹی نہیں دے گے
کہ تین کرونا نہیں ہوگا، پھر بھی ہوگا، ویکسین کے بعد بھی ہوگا، لیکن اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا ویکسین سے بغیر کرے گا۔ تیرا امیون سسٹم، تیری انٹرنل فورس، تیرا اینٹی باڈی سٹرانگ ہوگا۔ بس ٹھیک ہے، کرونا ویکسین علاج نہیں، حفاظت ہے۔ اس کے بعد بھی کرونا ہو سکتا ہے لیکن اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا پہلے ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اثر ہے۔ پھر میڈیکلی دنیا ڈاکٹر اپنے ریویو دے رہے ہیں، اینج کرو امیون سسٹم پیچھے جی روایت چلی ہے کہ پیاز کھاؤ ایسا نہیں ہونا۔ یہ مل لگتا ہے یہ بھی اسے ٹکر کا بندہ ہے۔ حفاظت ہے، جتنا اپنا امیون سسٹم ٹھیک کرو، جتنا اپنا اینٹی باڈی سٹرانگ کرو، یعنی اندر مضبوط خیر ہے، کچھ نہیں دیکھو گے تو پھر ڈھالے گا۔ ایسے کام کرو جنال پھر ڈاکٹر اپنے تجربات دس رہے ہیں، اینج کرو تو اینٹی باڈی سٹرانگ ہو جائیں گے، اینج کرو اینج ہو جائے گا، اینج کرو۔ ایک ڈاکٹر ہی یہودی ہے، اس ویڈیو وائرل کی تھی یوٹیوب سنی شیعہ نہیں ہوئی، وہ دیتے اس آکھے جی یہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے چیسٹ میں پھیپڑے میں، کوشش کرو اس جگہ کو وائبریٹ رکھو، متحرک رکھو گے امیون سسٹم ٹھیک ہوئے گا۔ کرونا ہویا بھی تو کچھ نہیں کرنا، کی میں اسے دوائی شوئی دی بولے جی اپنے گھر بہ کے اپنے آفس بہ کے نہ وہ ویڈیو چوک کھلوا کے میری لاش دے ٹکڑے کر دے، شیعہ ہونا جرم نہیں ہوتا۔ تیری مرضی، میں تے بوہا کھڑکانا ہے نا، کھول نہ کھول، میں ضد نہیں کرنی، میں تے حسین کا گدہ کر ذاکر۔ اس یہودی ڈاکٹر جیڑی ویڈیو وائرل کی تھی، امیون سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، اینٹی باڈی سٹرانگ ہو جائیں گے، کرنا کی ہے اس کے ڈیلی 2-4 منٹ بول دیں اس میں وہ پھر وہ چینج کرتا کیمرے سے۔ حسین دی مجلس فکر رہ کے ادھا مطلب ہے 1400 سال دے بعد میڈیکلی دنیا تن پروف کر دیتا ہے اس کا علاج کو نہیں بچنے ہی تے حسین دا ماتم شروع کر اس کا دا نات ماتم حسین ایسے واسطے مہربانی ایسے واسطے حضرت جوش نا شکر ہے اسی وہ اپنے اڑوس پڑوسی چھوے کرونا کی انڈیا ایز انسانیت درد سن تکلیف انسانیت ہی حوالے سب تو زیادہ نقصان انڈیا ہاں ایک علیحدہ بات ہے سارا اینیمی کنٹری لیکن ایز انسانیت سن تکلیف اور پھر عیدی آیا انہوں نے آفر بھی کی تھی آکسیجن ختم ہو گئی اسی دن میں اے انسانیت اے میرے نبی دا دین اوکھے ویڑے دشمنی نہیں بیکھنی ہمدردی بیکھنی آکسیجن ختم ہو رہی ہے سانس لینا پرابلم ہے اس کو مصنوعی سانس لا دے آکسیجن لا دے اس کام کر پہ وینٹیلیٹر تے گیا بندہ یا مشکل یعنی بہت تھوڑے چانس میرا پاک مولا محفوظ ہو سیدہ حفاظت تسی کوئی میرا نے سنت بھائی نوجوان بیٹا کوئی بیٹھے ہیں آج جا کے یوٹیوب تے ویڈیو سرچ کرو انڈیا دی کسے پیشنٹ شمشان گھاٹ پور ہو گیا لینا لکیاں انہوں نے دین اچھ مردہ جلانا ہے لکڑیاں ختم ہو گیا ہیں بندے ویٹ کر رہے ہیں ساڑھے مردے دی جلانا وہ جڑی وینٹیلیٹر دے وہ تقریباً 50-50 وہ زندہ نے مردہ نے کوئی بات ڈاکٹر پھر اس نو ایسے تھپکی مار رہے ہیں وہ کرتے ہیں وائبریٹ کرتے ہیں اس کا سانس تھوڑا جا سوفا وہ چھوڑ دیں وہ تو کر نہیں سکتا ڈاکٹر سے میں پنجابی ذات کر رہا ہوں میں پھر پنجابی چی پڑھ رہا ہوں میں ادھر دا حیرانہ کاشف ضروری ہے وینٹیلیٹر دے جا کے ڈاکٹر کو ماتم کروانے آپ ہی شروع کرنا
تشدد نہ کرو، متشدد رویے نہ گھر چ قبول نے، نہ حویلی چ، نہ محلے چ، نہ ضلع چ، نہ ملک چ۔ امام حسین دے عزاداراں دی سلام دی بادشاہ عزادار سلامت رہے، حسین دی محفل سلامت رہے، میرا ملک سلامت رہے۔ اپنے اندر متشدد رویے فرمائیں، پلیز اپنے ملک کی حفاظت کرو۔ غیر ملکی ایجنسیاں دے سامنے اسی کیوں انہوں نے گیم دا حصہ بنو؟ اپنے آپ کو سمجھاؤ، تراویح عبادت اہل سنت دی ہے، شیعہ عبادت شیعہ دی عبادت ماتم ہے، سنیاں میں تراویح ماتم جائز نہیں، شیعہ میں تراویح جائز نہیں، لیکن برداشت کرو، اپنے آپ کو صرف سمجھا لو، تراویح آگوں کو لو ماتم دا سوال اللہ نہیں کرے، ماتم آلے کو اللہ تراویح دا نہیں کی، تراویح بدت پڑھن والے واسطے، ماتم گناہ ہے کرن والے واسطے۔ ایک دوجہ دی ٹینشن اپنے کر لوں، تو پھر سارے سنی بھائیو لکو جی ایسا جو صاحب وہ پیٹی کے میرا خیال ہے دے وچ ایک نرم رویہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی سارا احساس کرتا ہے سنی بھائیو، نفرت نہیں کرتا، لگدا مرندہ ہوئے، لگدا اپنا نقصان کرے، تم تکلیف دے ہوندی ایس پی انہوں نے اگر سوچو تو میرا خیال ہے ساڑھے سنی بھائی ساڑھے پیار ہی کرتے ورنہ ایتھے میں ساڑھے مارنا مرن کھپن وہ پھر فون کر دیں بندے چنگے تھے ڈکو انہوں نے پٹ گئے میرا خیال ہے ساڑھے واسطے نرم رویہ لگا۔ چلو میں ایک اشارہ کر دیں پھر میں پنجابی لگ کے رہا پھر سانو کیا دیں اے بد دعائے امام حسین دی نن بد دعا انہاں پٹ دے رہنا ہے پٹ دے رہنا ویسے آپس بیٹھے ہیں اگر سانو بد دعائے امام حسین دی کسی پٹ دے رہنا شریکان دی سزا بدائی دی روٹ گٹائی دا نہیں اچھا ساڑھا حوصلہ قسم یا علی دی تراویح تو رمضان شریف پڑھ دے آج تک کوئی ثابت کر دے کسے ضلع کسے شہر اسی ایسے چونا کہ جی پچھلے سالے ناٹ کھٹ پڑھیاں جے سال بھی انہوں نے چاری پڑھو یار اللہ کو نصیب کرے پائی بڑی بات ہے بلکہ اسی ویلے ہونے ہیں علی ولی اللہ پڑھنا ہے تو فائدہ ہے تراویح ساڑھے کوئی نہیں اسی نیرے ویلے تے تسی آکھو میں ہر محلے چو حسین دا ذاکرہ میں تیرے محلے چو ماتمی بھیج دینا تیری مسیح تک تسی رام نال پڑھو سی بات کو حفاظت کرنے سے یہ دین ہے میرے پیغمبر دا یار اسی تسی اور پڑھو 25 40 50 پڑھو اسی آرام نہ ویلے کھلو کے توڑی سیکورٹی کر اتنا حوصلہ تسی پیدا کر لو اچھا چلو ایک میں مثال بولتے ہیں اسی اگر سنی شیعہ چلے جائیے جنت میرا خیال ہے سانو جانے چاہیے اسی دو گھر درود آنے رہ گیا باقی دے برود آنے ہو گئے اسی چلے جائیے دووے گھر سنی شیعہ اتھے تسی کٹھے رہنا جنہوں نہیں بول دے کی سمجھ دے اتھے بہ رہی ہے نہیں جنہیں جا کے میرا خیال بہت نہیں جانا چاہیے اگر سنی شیعہ سی چلی جائے اتھے تے کٹھے رہنا اتھے تے اپنے محلے دیوارہ نہیں بنا مار کے جنت جا کے کٹھے رہ سکتے ہو ایتھے رہ کے کٹھے رہ کے جنت کیوں نہیں بنا لیں اپنے محلے سے پیار کرو یار اتھے جنت بن گئی اتھے تو برادہ نہیں گزارا ہویا پیسے نہیں بھی بڑھتے تو دار اتھے چاہ کے دیوڑی کند بنا لی میں دن نہ کند بنا ایک گل یاد رکھیں اپنے گھر کند بنا سکنا ہے علی دے پتران دے ویڑے کند نہیں بنا سکنا ماتم نو سمجھو یار ماتم کیا ماتم دا نقصان دسو اسی چھوڑ دیتے نقصان نہیں کہ پھر ماتم دا فائدہ میں دسے جس بیماری دا دنیا تے علاج نہیں وہ دا علاج ماتم دے
اس واسطے سے اقوام بالا صاحبان اقتدار میں محنت کی ہے، کالج بند کر دیو، مارکیٹ آف کر دیو، رش ختم کر دیو، ایس او پیز عمل کراؤ، ہر شے بند کرو، ماتم حسین بند کر دو۔ اس دا اعلان ہی ماتم۔ ماتم مرن آلے نال پیار دی انتہا دا نام۔ ماتم مرن آلے نال محبت دی انتہا دے اظہار دا نام۔ ایک لاش ہے یہ جوان دی ویڑا پڑے ہے، موجود سارے نے ہمدردی تو گئے نے، یہ پٹدی یا ماں یا بہن کیوں نہیں پٹدی؟ انہاں دا پٹن دستے ہے جڑا نقصان ساڑھا ہے کسے دا بھی نہیں۔ یہ مطلب ہے لگدے ماتم کر دینے، پرائے اور غیر ماتم۔ خدا را متشدد رویے ختم نہیں کرے۔ یہ تو انہوں نے پیار کرو یار۔ تراوی جناب دی عبادت ہے، ماتم ساڑھی عبادت ہے۔ تو اسی سان تراوی نہ نہیں آگے دے، اسی تو ماتم نہ نہیں آگے۔ میرے پیغمبر دا دین برداشت کرنا ہتھی پینا نہیں۔ یہ ماتم آنکھیں ہوندہ نہیں، روکیں رک دے۔ ماتم سٹ لگے، تکلیف ہوئے تو ماتم۔ میں نے بخوا دے ہو میری ماں بہن دی بیٹی جس دا تعلق شیعہ گھرانے نال ہے ہی نہیں، جس زندگی چ ماتم کیتے نہیں، یک دم بھرا دی باڈی آ گئی، ڈیڈ باڈی آ گئی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، روڈ تے نکلے مجھ سے ایکسیڈنٹ ہوئے، بھائی دی لاش آ گئی۔ میں نے مستور ہوں میری پردیدار بخوا زندگی چ ماتم نہیں کی۔ بھرا دی لاش وے کے مولوی صاحب جا کے پوچھے گیا پھٹنا تیرا انصاف رہ گیا، تیرے ضمیر کا فیصلہ، اس کی تے انہوں جاچ ہی نہیں۔ شیعہ عورتن بلا کے پوچھے کہ میں طریقہ دسو کہ میں پھٹتی نواز میں سکھ نال ماتم نہیں آؤں، سٹ لگے تھے ماتم آؤں۔ یار اس وقت تو جس وقت تیرے گھر خدا دی بے آواز لاٹھی جا موٹر سائیکل تو ڈگے مر گئے تو پٹن لگ پہ ہیں۔ نبی دن پوچھے گا تیرا محلے چ مریا ہے تو پٹن لگ پہ، میرے تے کربلا چ 72 مار۔ یہ ماتم اصل تے اس بہن دی جڑی بھرا دی لاش انج گزری ہے جویں لگدا ہی کوئی نہیں۔ یہ ماتم دی آدھی تکلیف نہیں، گزرنی تکلیف آئیے تے حق پہننے بھراواں دی لاشاں اٹھیے تے حق کہتے ہیں اے ہے ماتم روکے بدے ہتھاں نال سیدادیاں ماتم کی۔ اس ویلے عمر ابن سعد ملعون آکھے ہیں انہاں دے ہاتھ بند یہ ماتم کرتی ہے۔ یہ مطلب تکلیف ہمیشہ قاتل مقتول دے مرسا ماتم کرتے ہیں۔ اور یاد رکھ گرمی کی کافی میں پڑھ لیا اس ٹائم اپنے پوری فکر ہو تسی اس گھر دے نقصان دے رو رہے ہو۔ عزاداری جو مشکل ترین عبادت ماتم جی جی عزاداری جو اوکھی منزل ماتم روڈ دے کھلو کے سرو پیر ملا کے جوان ماتم کر رہے ہو۔ یہ تسی دعا ہو اس بہن لی جیڑی بھرا دی لاش دے کھلو کے آدھی دی کوئی رون دے وے تے بہناں دیاں قبراں میں ویر رون نہیں پہ دیندے، میں دعا کر کے جا رہی ہیں۔ قوم پیدا ہوئی گی جدے جوان تیرے اکبر دے ماتم کر جدے ضعیف تیرے حبیب دا ماتم کر جنہیں دی چھوٹے چھوٹے بچے تیرے رزق دا ماتم کر۔ یہ ماتم حسرت یاد محمد جس امام دا جنازہ برآمد ہوئے غریب الغربا وطن دودو وداؤہو کا وداء الحسین۔ میرا 8واں امام مدینے میں تو رہے جو 28 رجب دی دیگر اکبر دباوت ہوئے بین ہی رضا مولا رندے ٹونے مدی کیوں جان دے آن جی میں دادا حسین نہیں واپس آیا آئی دے بعد میں بھی مدینے واپس آیا دیوارہ روحان اللہ کے ہوئے نانے دی قبر کے نانا پردیسی پتر دا آخری سے ماں دی قبر پہ دادی دی قبر پہ دادی زہرا میں حسین دی طرح جا رہا ہوں حسین ایک دی چھوڑ کے جا رہا ہے میں 18 بہنہ چھوڑ میری بہنہ توڑے میرے ویر توڑے لمبے میں زمین نے ودا کرتے کرتے اپنے ویڑے آئے
میڑے جا کے رضا مولا حسرت نال گھر بیٹھے 18 براواں دی بہناں دی کتاب ایک ایک بہن دا چہرہ دیکھے تم والی جڑی سہن ہے بھی پا فطری طور پہ پیار ہی نہیں بہن میرا دا جویں عالیہ اور شبیر دا پیار بہن دا چہرہ دیکھے رضا رو پہ شاید بہن دے سفر یاد آ عاشق ہی درا کے چہرے تر پئی گل بھائی پا کے دی کیوں رونا میں نے دسنا گل کرنا چاہتے ہیں امام دا آواز نہیں نکلے میرا دے اندر پہنچ کے اندھی دسنا کیوں رونا فرمائے کہ حسرت ہے میرے دل کے اندر اور میں بسم اللہ کیا کرنا چاہتا ہے میں تیری حسرت پوری کرا میرا خالے بیٹھے کھلوتے امام بارگاہ سڑک تے ہر بندے دی ہائی نکل گئے فاطمہ سین والے پاسے رضا مولا ویکھ کے دن دل کرتا ہے میں مٹی تے لے جاؤں میرے تے انج وین کرو جی میں میت تے وین کرو بلکہ یہ حسرت ماتم دی رضا مولا دی پر میں دل میں مٹی تے لے جاؤں جو ساریاں بہنوں میرا نوہ پڑھو میرا ماتم کرو اے واحد امام ہے جس زندگی چ ماتم اپنا کرو یہ ماتم حسرت دے آئی ماتم کیوں رضا زندگی چ کیوں ماتم کریے فرمیندن جی برداشت کرو تیس واسطے پیانا میں وہ غریب ہاں جی لاش دے نہ کوئی بہن رونا نہیں ہو نہ کوئی بھیرا جنازہ چاہنا میرا دل میری حسرت پوری کر میں سچ کے ہوں اور یہ میرا امام عزادار امام پوری خود بھی چاہتے نہیں بلکہ جی سب سے آزاد آتے حسین بھی رضا مولا بیٹھ کے چلتے ہیں مومنین پوچھتے ہیں مولا بوسے کیوں نہ دے پر میں تو ان کی پتہ ہے میرے دادے حسین دی پوری کی فضیلت کتنے اللہ روندے دورے مدینیوں نیشہ پورائے خدا لعنت بے ماموں وہ میں سچ کے ہوں اس میرے امام نے لقب غریب الغربا ڈھیر سارے القابات نے ان میں مصحب لے آئے غریب الغربا میں جدہ پہلی دفعہ ایران گیا اسی 4-5 بندے دا قافلہ ہے ساڑھے ایک بندہ ہی کویت رہ کے آئی اور بھی جانا قسم خدا میں پہلی باری میں اپنے بادشاہ مولا رضا دی دری میں کی میں بہت رو ساڑھے سب ماما انہوں ساڑھے غلط زیارت یاد کرائی السلام علیکہ یا غریب الہیت غریب نہیں دی سونے دی ذریعے دروازے سونے دی سب تو بڑا حرم آئمہ معصومی میں سب تو رتبے دے حوالے میں بڑا حرم میرے اپنے امام پھر مہمان خانہ میرے امام کا حکم ایرانیاں کو میرے زبار کی خدمت کر میرے خزانے جنہوں لنگر کروانا بہت دور تو ٹر کے آؤں دوسری منزل کے ساڑھا ٹیبل ہے جڑا میرے بادشاہ کا کھانا ہے وہ جڑے سرو کرنا لے کھانے عام نہیں ایم این اے ایم پی اے وہ وزیر ہے وہ مشیر ہے درخواستہ دیتی ہیں قدر میری باری آئے میرا داد مہمانہ دے ایجوکیٹر بندہ ہے جڑا سرو کرتا ہے میں باپ خدا ٹھیک بات کر رہا ہوں میں بابت میں رو رہا ہوں میرے سامنے کھانا آیا میں کوشش کر کے بھی نہیں روک رہا میں رو رہا ہوں جو کھانا سرو کرنا ہے بہت پہلے دی گل تقریباً 20-25 سال پہلے اسے کہ بچے نے کی ہے ساڑھے چی گھر بھی جانتا ہے وہ سر بھی چیز ہے کہ جیسا روزہ خان علاقائی ذات ہے اس کے حسین رضا ہے جسے دی لوڑ دی سمجھتا انہوں کہ جی نہیں میرے کو پوچھے میں کہ سنتے آدھے غریب کو ویتے غریب نہیں شرم کرنا نہیں دسیا اسے کہ انہوں سمجھاؤ توڑے علاقے غریب انہوں آدھے جدے کل دولت نہ ہوئے عرب وچ غریب انہوں آدھے نے جدیاں بہنا جنگلہ چلو غریب انہوں آدھے نے جڑا وطن تو دور ہوئے جدی لاش تے روڑا دے جنت بنانا رضا مولا اپنے جنت سارے معین زعفائے اللہ
عرب وچ غریب ہون والے نے جڑا وطن تو سب تو زیادہ آئمہ معصوم سب تو زیادہ مدینے تو فاصلہ سب تو زیادہ اے میرا غریب ہے اللہ نیشاپور پہنچے نے خدا لعنت کرے ماموں اس رشتہ دیتا ہے تاکہ شیعہ دی ہمدردیاں حاصل ہو ظاہراً اقتدار دیتا لیکن میرے امام فرمائے تھے کسان اقتدار دی ضرورت نہیں میں تے نانے دے دین دی گفتہ دی ساتھ امین اس دا برائے ملاؤں گا ماموں یہ بغداد ہے یہ دل کی تک میں جا کے یہ حصے دے اقتدار لینا ہوں جنہاں جنگ کر یہ فوجیں لے کے بغداد رکھ گئے امام رضا بادشاہ لال نے چونکہ گورنمنٹ دا حصہ نہیں ظاہر اج پہلی باری رضا دے چہرے دے عجیب مسکراہٹ یہ ملم پوچھتا ہے فرزند زہرا بڑے خوش ہو فرمائے تو بغداد جا رہے ہیں فرمائے ہاں فرمائے میں اس واسطے خوش ہوں چلو اسے بہانے میں بابے دی قبر دا سلام میرا 14 سالوں دا کہتی بابا میں جا کے قبر دا سلام بابا قبر چبائرہ پتر زنجیر لہاں میرے واسطے سب تو بڑی خوشی ہے میں بابے دی زبارت دیا اس ملاؤں اندر سوچے اچھا جے گا لے تو میں تین زندہ نہیں پہنچوں گے بغض رکھتا یاد محمد یہ رستے چھ مرد دا علاقہ آیا اتھے میں قیام کیتا نے دربار لگے تیس بندہ بھیجے جا فرزند زہرا نے بلا کے لیا کوئی حکومت معاملے چھ مشاورت کر دو اب اسلت ہروی تو میرے امام دے بول بیٹھے ہیں بعد سپاہی آکے اٹھو تو ان بادشاہ بلا رہے تقیدہ بابا انہا للہ پڑھ کے اٹھو اب صلی اللہ علیہ مولا انہا للہ کیوں پڑھے آنا فرمائے لگتا ہے میرا آخری دن مولا میں سمجھا نہیں فرمائے میں امام میں جاؤں گا میں زیر دے دے گا آج میرا آخری مولا پھر نہ جاؤ فرمائے نہیں نانے نال کی دیا بابا آج اگر دین میں میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں یہ پھر نار کو رہے دربار دے دروازے تک خواجہ ربی نار خواجہ مصطفیٰ خواجہ مراد بھی سنا پر میں نے تو اتنے بیٹھ میرا انتظار کر رہا اگر واپس آیا پاک کھل کے میرے گالی چوئی چادر ماں کپڑا میرے سر پہ گا سمجھی رضا دا آخری ٹائم میں نے ذہن لی ہاں اگر میری یہ حالت ہوئی تو اب اصلت پھر میرے نال کلام نہیں کر آدھے میں بہت سوچے ہے فرزند رسول میں کیوں آکے میرا گل کیوں نہیں کر آدھے تنہا دربار اس گئے نے میں دروازے دے بے کی توسل سیدہ شروع کی تھے بنت مصطفیٰ اپنے بیٹے دی حفاظت کر سیدہ دنیا یتیم ہو جائے بی بی پاک اپنے پردیسی پتر دی حفاظت کرنا آدھے میں توسل کر رہے ہیں امام پہنچے تھے اس نال علی کرسی خالی رکھی گئے فرزند زہرا نے دنیا میں خانہ سے تعظیم کی تھی بیٹھے تشریح کھجورہ رکھی گئے لیکن اس نے شاطرانہ چال کی امام والے پاسے جتنے کھجور نے انہیں زہر ہے جو اس والے پاسے نے تو ٹھیک ہے اس خود پہلے دانا کھانا فرزند زہرا کھاؤ بہت اچھے انگور آئے امام فرمائے جان گئے میرے تقی دی عمرہ بہت چھوٹا ہے صدقے میرا ہی کوئی پتر ہے ملاؤں آدھے کیوں سارے دشا کرتے ہو میں کوئی کھا رہے ہوں امام اپنے ید اللہ اتناد تش اس پلیٹ میں پیر دیتے اپنے لئے حصے دن کو اس پاسے کی تر فرمائے ہوں تھا اس ملاؤں پتہ لگے امام جان گئے اس پھر دبے لے جنالہ کے کھائیں یا میں کربلا دا منظر بنا 2 دانے امام توڑ کے اپنی زبان پہ رکھا زہر حلا علی کلی زہری نہیں زہر جدھر گئے نے رضا سینہ کباب اچھا ایک اور روایت لی اس ملاؤں نے آلریڈی ایک سپاہی رکھیا ہے اسے لمبے ناک میں انہوں ناکنا وچ زہر پہلو چلائی ہے آدھے بادشاہ واسطے انار دا شربت بنا وہ سارے نے سامنے انار دا شربت وہ ناکنا وچ جیڑی زہر آئی پورا شربت زہر ہے یہ وہ تیرا میرا امام ہے جس میں ایک ٹائم 2 زہر دیتے خود چاہ کے دے پیو امام پر میں نے رنگون کھاؤ کے ادھے نہیں میری خوشنو دیوار لازم کی رزم بے رضائی و تسلیم الجم بطول نفیس پتر ایک گھٹ پر ہے واپس کیتے ایسے آیا جہاں میرا رکھو کہ میں نہیں کروں گا
ہاتھ کمبے جام چکے زمین دے ڈرتے پتھر دی زمین نہیں پر قرآن میرے سر دے رکھ لے زہر اتنی زہریلی آئی زمین دے ڈانڈا گئے پتھر پھٹ گئے خون نکلنا مرحبا برآمد ہویا جنہ دی ہائے نکلی ہے اسی کاروں نے جس پتھر پھاڑ دیتا ہی پتہ نہیں تکی دے بابے دا کلیجے دا زہر سب تو پہلے جگر پھاڑ اٹھے میرے مام چہرے دی رنگت بدل گئی دامن ہاتھ پا کے کتنے جا رہے ہو فرمایا جتنے بھیجے اتنے جا رہے ہو میرے امام باہر نکلے قدمہ دی آہٹ نال اب صلی اللہ علیہ میں سچ جایا امام دی پاگلت کی ہوئی ہے چہرے دی چادر ہے سر تے چادر قدم انا للہ پڑھے میں نے فرمایا نہ بولی قدم میں سوچ رہا کہ امام پیچھے پیچھے میں ڈو رہا کیوں میں کلام نہیں کر قدم میں تڑپ رہا پنجواں قدم آتا ہے میرے پاک ہو گیا ٹھیک ہے آخر نہ بولی پہلا جملہ میں آخر لگنا تیری ہائے نکل جائے گی اب صلی اللہ علیہ میں سوچ دا پیچھے پیچھے پہ ڈرنا پنجواں قدم تقید بابے چاہے جتو پیر چاندے آن سورخ دیا نشان ادا زہر اتنی زہریلی آئی امام دے پیران چو خون جاری مرحبا عظم و رفیق لکھتے ہیں تقریباً 2 میل میرے امام دی رہائش اوکھا ٹوٹا ہے اتھے آئے اب صلی اللہ علیہ میں مسند امام ہوئے کہا ربی آل موت واسوندی میں مر بیٹھا ایج تڑپ دائی یتقلب علی الفراج میں مچھلی پانی دے بہر تڑپ دیئے کدھی سجے لڑ دے آڑ کدھی کبے لڑ دے آدھے میں ہاتھ پیر تلیاں مل گیا دا مولا آج وطن ہوئے آ توڑا کتار بھرا وردی آئی توڑیاں بہنا توڑی لاش دے بہر کرنا تڑپ دے امام فرمیندے نے وقت تھوڑے رات ہم بھئیے جا جتنا جلدی ہو سکتے ہر اسمان بلا میرا اتھے کوئی نہیں سوائے تیرے اے مولا فرمیندے میرا ممتحن شدہ شیعہ ہے میرا اپنا شیعہ ہے جبلا میرے آنکھن جو سویرار وزارت قبول کی تھی ہوئی ہے اب صلی اللہ علیہ میں حجر امام جو باہر نکلے ہیں تقریباً رات چھا چکی ہے یادا پہلی باری میں اتنا خوفناک طوفان ویکھے زور دی بارش ظلم دی اندھیری یادا میرا اپنا شہر آئی میرا اپنا محل آئی پھر بھی گلیاں دے موڑ نہ دس دے آدھے میں اوکھا سوکھا حرسنا دے بوئے تھے آیا جڑے آئے رضا دے ماتم آسو آدھے میں سجا ہاتھ چاہے میں دروازے تے دستک دے آدھے جے میں ہاتھ چاہے دستک نہیں دیتی دروازہ کھل گئے ڈٹھے تے حرسمان دی پاگ لٹھی ہوئی ہے وار کھلے ہوئے رو رو کیا دے سچی گالے میرے امام نو زہر مل گئی ہے آدھے تین کس دسی آدھے انہیں میرے گہڑے چکالے پر کی آلی بی بی آئی ہے جے متھے تھے باؤ دی پٹی بنی آلی جلدی کار میرا رضا کلہ میری اوقات زیادہ ہونے سجا دی محنت پوری اپنی حدیدیت دیاں جوڑے کے آدھی ہو نہیں جنہوں میں نالے انشاءاللہ اپنے دکھنچ کا دینا رو میں یہ سمجھے آئے آج تکی امام تبوتو آج میرے امام دی بھی شہادت پتہ نہیں کتنی دشمنی آئی انہوں آل محمد نا ایک جملہ میں تکی مولا دا بھی ضرور پیو پترہ دے بہن کر لینا ہی تو تبوتو اے میرا تیرا او امام ہے جڑا سب تو کم سینی کی دنیا تو ڈورے اس میرے امام 5 سالان دا آئی تیرا دا بابے دا کے جنازہ پڑا تو میں صدقے ہوں اے واحد میرا تقی مولا امامی جڑا بہر دشمن کو بھی اوکھائی اپنے گھر بھی اوکھائی اس لئے گھر بھی مدعون دی کدھی آئی من قرآن دی قسمیں امام تقی مولا دے گھر او آئی جی میں حسن امام دے گھر جو دا آئی انہوں زہر دیتی نے گھر آئے نے ملعونہ پانی پیوائے پانی میں جلی زہر ہے یار بندہ تھکے آوے بندہ بیمار ہوئے بندہ اوکھا ہوئے گھر آوے گھر آلے سنبھال دینے تیرا میرا ناوہ امام او امام جیڑا گھر آوے میں فضل ملعونہ انہی سلوک کر دیا امام دا جگر کپیندہ ہے میں نے منبر دی قسم تکی نو ظاہر ملی ہوئی ہے امام تڑپ دینے نہ پترے نہ دھیے اس ملعونہ بدماش اور کا منگائیاں نے آدھی گانے لو انہیں تڑپن دی آواز
میں کتاب پڑھ میری بہن پڑھ میں اپنے باہرویں کا مجرم ہوا اگر میں غلط پڑھے بدماش عورتاں نچن والیاں گئی میں تاکہ دے تڑپن دا آواز باہر نہ جائے اللہ دی کائنات دی ترے ایسے معصوم نے جنہاں دے جنازے 3 دن پہلے محمد نبی دا جنازہ مدینے دوجا تیرے غریب امام حسین دا جنازہ 3 دن کربلا قرآن میرے سر تے رکھ لے تیسرا جنازہ رضا دے پتر پکی نہائی جڑا چھت تے 3 دن پیا گیا تیسرے دن ملعون نے انج سٹے جویں مسلم دی لاش کو کھڑی جے برداشت کرو پکی دے پیراں نوں نہ رسیاں پا مل گئی ہے نا میرے امام زہر ہاں مل گئی ہے کس کا سیکھ فرمائے میرے بیڑے کی محمد دی بھی آئی یہ واپس ٹورے طوفان دی ہور شدت آئی یا لوڈ شیڈنگ ہو جائے گلیاں چندھیرا ہو جائے تیرا اپنا محل ہے تیرے اندازے نال پتہ ہوں ایتھے کھڑے ایتھے گلی دا موڑ اندازے نال ٹر سکتا ہے قرآن میرے ساتھ پہ رکھ لے دوویں نوکر رضا دیا دین پہلی باری ایڈا موقع ظلم دا طوفان ہے کدی ساڑے متھے استوار نہ لگ دیں کدی استوار نہ لگ دیں آدھے نخیر اسی چنگ ہو کے ایک دوجہ دے ہاتھ پچھ ہاتھ پائے تاکہ ساڑے ہاتھ میں چھوٹ جاؤں اوکھے سوکھے اسی رضا آدھے حجرت پہنچے آدھے نسی پہنچی موت واسوں دی مر جاندے جتھے رضا مولا بستر تے کوئی نہیں پھاکتے نہیں پہنچے رضا مولا بستر تے کوئی نہیں آدھے حیران ہویا زہر ملی ہوئی ہے کول کوئی نہیں پتہ نہیں امام کی دے گئے جڑے جمعی ماتم آستے ہوا اب صلی اللہ علیہ میں بھاج کے سیری چلی گلیا میں ڈٹھے زہر ملی ہوئی ہے رضا ان ٹھرتے ہیں جنہیں 2 سال نہ بچہ ٹھرتا ہے حیرانوں کے پیادے تیرے پاد نہیں مکے میری زندگی موک گئی سمجھ آگیا ادھے ایسی امام سہارا دیتے مولا کہن پہ روندے ہوئے کیا دن کیوں دے لائی نے ادھے مولا توڑی قسمیں ظلم دا طوفانے ٹھنڈا سال بھر کیا دن تو سی مرد ہو کے بازار دا رستہ دیکھیتا مشکل لال ابورے میں صدق منیا معصوماتوں کو مشہرت وجا تو دور رو رو کے پیادے میں رات سے نے سلب دادا پئی چادر تو مجبور کرو آپ اندر 2 منٹ روک سو امام بجنا اللہ واسطے بیٹھو میں 2 منٹ کرا سزا دی سال دی محنتیں انج لگے کسے غریب دا جنازہ ہے مولا کون کیوں پھر ہوں گے پھر میں دن میں زہر کا درد نہیں میں بہن کا درد مولا صاحب نہیں سمجھاؤ امام نے تُس میرے امتحان شدہ شیعہ اب صدر سجے بیٹھے ہر اسم امام دے کھبے بیٹھے رضا انگلیاں بلند کی دیا نے 2 نوکر 8 امام دیا دل سجے تھے ایران دیا پہاڑیاں نے خوفناک سیاہ پہاڑیاں نے ظلم دا طوفان ایک پردے دارے جنہی چادر رکھی ہوئی ہے جنہی ہتھا کے پیرا نال بے کے پہاڑ دی چڑھائی پر چڑھ دی ہے آدھر اس سے ڈر پیا جدر میل اٹھے جا رہی ہے ہاتھ چھٹے نے وہ پردے دار اٹھے آئی ہے یہ ٹھٹری آئی ہے پیشانی پھٹ گئی ہے تے رو رو کے پیا دیے آج کوئی ون کے تیری بہن